یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وفی المقام الآخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاة، یار غار و یار مزار، رفیق حوض اور رفیق جنہ، صحابہ میں سے واحد صحابی جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق و بالاجماع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں جو مرتبہ صدیق کا ہے وہ کسی اور شخص کو نہ ملا نہ مل سکتا ہے۔ بھئی ملے کا امام ہو وہ ماننی ہے تو جو صحابہ کا امام ہو۔ کسی کو صدر یا وزیر اعظم امام بنائیں وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، تو جس کو میرے آقا امام بنائیں۔ جو چند لوگوں کا عام سا امام ہو، جو میرے آقا کے موجودگی میں آپ کے سامنے امامت کروائے۔ ایک وہ امام ہے جو چند لوگوں کا ہے، ایک وہ امام ہے جو صحابہ کا اور آقا کی موجودگی میں۔ سب سے پہلے حج، امیر حج جنہوں نے حج پڑھایا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، جن کو امیر حج میرے آقا نے بنا کر بھیجا۔ بھائی اس امام کے کیا کہنے جس کی اقتداء میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیت کر کے کھڑے ہوں کہ حاضر امام کے پیچھے اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن سے فرشتے حیا کریں عثمان ذو النورین وہ نیت کریں ابو بکر کے پیچھے، جن پر ولایت ناز کرتی ہے حسنین کے والد گرامی میرے آقا کے بھائی، جرأت و دلیری کے بادشاہ اور شہنشاہ مولا علی جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، عشرہ مبشرہ جن کے مقتدی ہوں، بدری جن کے مقتدی ہوں، اور فتح مکہ اور بیت رضوان والے جن کے مقتدی ہوں، احد اور خندق اور حنین والے جن کے مقتدی ہوں، بھائی اس امام کی کوئی ریس کر سکتا ہے؟ امام الصحابہ، امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر
نہ کوئی آپ کے شان کے برابر ہوا نہ ہو سکتا۔ ہجرت کی رات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، کبھی صبح اور کبھی شام، یا 2 مرتبہ صبح اور شام سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ واہ صدیق تیرے مقدر کائنات آقا کے گھر کے چکر لگا رہی ہے اور نبی تیرے گھر میں تشریف لا رہا ہے۔ یار کیسا وہ گھر ہوگا جہاں صبح صبح جب دروازہ کھولتا ہوگا تو سامنے آقا، اور جن کی شام ایسے ہوتی ہوگی کہ جب دروازہ بند ہوتا ہوگا تو آخری دیدار بھی۔ یہ صدیق اکبر کا گھر ہے، صبح بھی تشریف لاتے، شام کو بھی تشریف لاتے۔ ایک دن میرے آقا کریم دوپہر کے وقت تشریف لے گئے، اور یہ معمول تھا ان لوگوں کا، عرب میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، دوپہر کو وہ آرام کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ آج کیسے اس وقت تشریف لانا ہوا؟ کہا ہے میرے یار، اللہ نے اذن ہجرت عطا فرما دیا ہے، اب ہجرت کی تیاری کر لے، آج رات ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نے مجھے یہ نوید سنائی تھی کہ ابو بکر ابھی صبر کرو، بعد میں ہجرت کریں گے، میں تو اس دن سے انتظار میں بیٹھا ہوں، 2 اونٹنیاں بھی تیار کی ہوئی ہیں، زاد راہ بھی سارا تیار کیا ہوا ہے، اور راستے میں کہاں ٹھہرنا ہے وہ جگہ کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، بس آپ کی اس آمد کا انتظار تھا، آپ کے حکم کا انتظار تھا، آپ کا یار کسی معاملے میں آپ سے پیچھے نہیں رہے گا۔ ادھر میٹنگ ہو چکی تھی، شیخ نجدی کے اس مشورے کے مطابق کہ ابو جہل نے جب کہا کہ ایسا کریں کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر کے قتل کر کے سارے خاندان کے جو قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس قتل میں شامل ہوں، تو کس کس سے بنو ہاشم دیت لیں گے؟ شیخ نجدی، شیطان جو نجدی شیخ کے روپ میں وہاں موجود تھا، اس نے کہا سب سے اچھی ترکیب یہ ہے۔ وہ تقریباً 40 لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے انور کے دائیں بائیں، آپ کے کاشان نبوت کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلواریں لے کر، کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے معاذ اللہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹایا، فرمایا اے علی یہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں انہی کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، یہ امانت کی پاسداری ہے، تو آپ ایسا کرنے ان کو امانتیں لٹا کر، جب ان کی امانتیں لٹا دو تو پھر آپ بھی مدینے آ جانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دیکھا، ننگی تلواریں سارے کھڑے ہیں بابا ابو جہل کے، کہ آج ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، ہم سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کاشانہ سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ یہ میرے آقا پڑھتے جا رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے محبوب آپ گزر جائیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، ان کے آگے بھی دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، ان کے پیچھے بھی دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔
अब आपको देख वो दिन और आज का दिन, तवज्जो करना, आज आप बड़े हाजिर दिमागी से बैठे हैं तो सुने फिर। आज वो दिन और आज का दिन कोई बदबख्त मेरे आका को देख नहीं सका। कोई बदबख्त मेरे आका को देख, जिसने भी देखा वो आशिक था, जिसने भी देखा वो नसीब वाला था, बल्कि जिसने देखा वो मेरे रब का चुना हुआ था। उन्होंने ही देखा, कोई बदबख्त मेरे आका को देख नहीं सका। अगर ये बदबख्त देख सकते तो मसला हाजिर और नाजिर पेश ही ना आता। ये जो बातें हाजिर और नाजिर की चलती है ना, ये पेश ही ना आता। ये देखने से आरी हो गए। दीदा एक और को क्या नजर आए, क्या देखे, ये नहीं देख सकते। ना देखा, इनकार कर दिया। जिन्होंने देखा इकरार में बोले, हाँ मेरे आका हैं, नजर आते हैं, दिखते हैं, तशरीफ लाते हैं। कैसे इनकार करें जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। सुने का इनकार कर सकते हो, देखे का कैसे इनकार करोगे। फग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, हमने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया अब वो देख नहीं सकते। बाज़ औक़ात दोस्त सवाल करते हैं, इतने साहिब अकल होने के बावजूद इनको बात क्यों समझ नहीं आती। मेरे आका ने जाते जाते मट्टी उठाई, एक रवायत में इनकी आंखों पर डाली, दूसरी रवायत में ये कि जाते जाते मेरे आका ने इनके सरों पर मट्टी डाली। 40 बंदे हैं, 40 सर हैं, कितनों के सरों पर डाली होगी। मेरे आका ने ऐसे की, जिन पर मेरे आका की मट्टी पड़ गई हो। और गालिबन ये चौधरी शुजात ने वहीं से सीखा है कि मिट्टी पाओ। बात समझे ही नहीं आई। तो जिन पर मेरे आका ने मिट्टी पाई वो मिट्टी हो गए, मिट्टी हो रहे हैं, मिट्टी होंगे। मेरे आका की कदर और मंजिलत समझने से वो आ रही हैं। मेरे आका ने मिट्टी डाली उन पर। मेरे रब ने फरमाया, उमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। ए मेरे महबूब, जो आपने ये किनकिरियां फेंकी, ये मट्टी फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी, बल्कि फेंकने वाला रब था। फेंकने वाला मेरे महबूब के हाथ को रब ने अपना हाथ फरमाया, यदुल्ला का हाथ। यदुल्ला का हाथ किसका हाथ? जो मेरे आका ने मट्टी फेंकी, फरमाया आपने नहीं फेंकी बल्कि आपके रब ने फेंकी। आपके रब ने फेंकी है मट्टी। अब ये इंतजार में काफी रात गुजर चुकी। एक शख्स वहां से गुजरा, देखा, कहा, सरदारान कुरैश आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हम मोहम्मद के इंतजार में हैं, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, हम इनको कत्ल करेंगे। कहा, मैंने तो उनको देखा वो अपने यार सिद्दीक के साथ कहीं जा रहे थे। कहा, ये कैसे हो सकता है? कहा, और मैंने ये भी सुना कि वो आपके सरों पर मिट्टी डाल कर गए हैं, या जरा चेक करें। उन्होंने सर में हाथ डाला तो ऐसे मिट्टी निकलती है। कहा, नहीं नहीं, थोड़ा सा ताक जांग की। कहा, वो अंदर सोए हुए हैं, वो अंदर सोए हुए हैं। सोया कौन था? समझे क्या? समझे क्या? अली चादर तान कर सोए हैं, सबज चादर है, अली चादर तान कर सोए। देखने वाले ने कहा नबी है। थे वो? इतनी मुशाबिहत अली और नबी की हो। अली नजर आए नबी, हो अली नजर आए नबी। और कहा नहीं नहीं, सोया हुआ है। जैसे सुबह होती है, मौला अली उठते हैं, जब दरवाजा खोलते हैं, बाहर वो, अंदर मौला अली।